بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو بڑی خبریں ہیں جی, ایک انٹرنیشنل ہے اور ایک نیشنل ہے. انٹرنیشنل خبر جو ہے وہ جنگ جو ہے جو امریکہ اور ایران کے درمیان تھی وہ ایران نے جیت لی ہے. اس کا باضابطہ طور پہ امریکہ سے سمجھے اعلان بھی ہو گیا ہے جو کہ جنگ بندی کی لمبی مدت کا اعلان کیا گیا ہے. پھر دوسری خبر جو ہے پاکستان میں جو ون کانسٹیٹیوشن ایونیو وہاں پہ بڑی بڑی شخصیات کے فلیٹس ہیں اور عدالتی حکم پہ ان کو اتوار کی شام تک خالی کرنے کا آرڈر دے دیا گیا تھا اور وہاں پہ بہت زیادہ پولیس چلی گئی تھی. خواتین اور بچے خوف و ہراس کے عالم میں وہاں سے اپنا سامان اٹھا رہے تھے, ہم نے آپ کو دکھایا بھی تھا. لیکن اب وزیر اعظم نے اس پہ کمیٹی بنا دی اور کمیٹی جو ہے ایک ہفتے میں رپورٹ پیش کرے گی اور سی ڈی اے نے جو رپورٹ وزیر اعظم کو عدالت میں پیش کی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. سی ڈی اے دیکھیں, سی ڈی اے اس وقت کام کرتا ہے جب کسی طرف سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کر کے دکھائیں. ادروائز تو دیکھیں یہاں آبادیاں کالونیاں بھی آباد ہوتی ہیں, یہاں پہ کچی آبادیاں بھی آباد ہوتی ہیں. آج سے اگر 30 سال پہلے جائیں تو یہاں صرف 10 کچی آبادیاں تھیں, اب 50 سے زیادہ کچی آبادیاں ہیں. نورپور شاہ سی ڈی اے کے سامنے آباد ہوتا رہا, مسلم قانونی سی ڈی اے کے سامنے آباد ہوتی رہی. وہاں سی ڈی اے کی طرف سے جو مقامی لیڈران ہیں, مسلم لیگ نون بھی, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, وہ وہاں پہ پانی کی سپلائی کا بندوبست کرتے رہے, وہاں پہ واپڈا کے میٹر لگتے رہے, لیکن سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. پھر اچانک جو ہے وہ موجودہ حکومت کو خیال آیا, موجودہ حکومت وہ کہتی ہے ہمارا تو اس معاملے سے دخل نہیں ہے. تو یہ تو وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کے آرڈروں پہ یہ ہو رہا ہے. مسلم کلینک کو بھی اور نورپور شاہ کو بھی خالی کروا لیا گیا اور باقی جو کچی آبادیاں ہیں ان کو بھی نوٹسز دیے گئے ہیں. رمشا کالونی جو ہے H9 والی, اس کا بھی باری آنے والی ہے, اس کو بھی خالی کروایا جائے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, محسن نقوی صاحب وہ سی ڈی اے کی تلاشی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ کچی آبادیاں بنوائی کیوں گئی تھیں. پھر دوسری صورت میں اگر ریاست کو اس کی ضرورت ہے جہاں پہ یہ کچی آبادیاں بسائی گئی ہیں, ہزاروں کنال اب بھی جو ہے تقریباً 6-7 ہزار کنال کے قریب سرکاری زمین جو ہے وہ لینڈ گریبرز کے پاس ہے, تو سی ڈی اے وہاں کیوں نہیں رخ کرتا. محسن نقوی صاحب وہاں پہ وہ زمینیں خالی کروا کے جن لوگوں کو یہاں سے آپ اٹھا رہے ہیں ان کو آسان شرائط پہ آپ وہاں پہ آباد کر سکتے ہیں, وہ جگہیں بھی آباد ہو جائیں گی اور لینڈ گریبرز کے قبضے بھی ختم ہو جائیں گے. شاملات کی اتنی زمینیں پڑی ہوئی ہیں تو ان پہ بھی ان لوگوں کو آباد کیا جا سکتا ہے. لیکن اس طرف سی ڈی اے والے جو سی ڈی اے کا پلاننگ کا شعبہ ہے, جو ممبر پلاننگ ہے, وہ کوئی پلاننگ کر کے اگر جناب وزیر داخلہ کو بتائیں گے یا چیئرمین صاحب کو بتائیں گے کہ جناب یہ کیا جا سکتا ہے تو تب تو جا کے ہوگا. لیکن اب یہ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو جو ہے اس کا جو اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اب ناظرین, یہ جب پہلے تو یہ آصف علی زرداری صاحب کے نام پہ کہا گیا تھا, اس وقت یہ 96-97 میں یہ کہا جاتا تھا کہ جی جس کمپنی کے نام الاٹ ہوا اس کے پیچھے آصف علی زرداری صاحب ہیں. پھر یہ معاملہ چلتا رہا اور اس وقت تو بڑے ان کے مخالفین جو ہیں آصف علی زرداری کے کہ جی انہوں نے ایسی جگہ پہ پلاٹ الاٹ کروایا جہاں آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا. اب ناظرین دیکھیں, ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور زرداری صاحب کو ڈرایا دھمکایا جاتا رہا, بالکل اسی طرح جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب چیف جسٹس افتخار چودھری تھے وہ کہتے تھے, آئے روز کہتے تھے کہ جی سوئس بینکوں کو خط تو لکھنا پڑے گا. اگرچہ افتخار چودھری صاحب جو ہیں جسٹس افتخار چودھری وہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم جناب سید یوسف رضا گیلانی کی نوکری تو لے گئے تھے وہ سوئس بینکوں کو خط لکھنے کے حوالے سے, لیکن خط پھر بھی نہیں وہ لکھوا پائے تھے. اور یہی معاملہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو پلاٹ ہے یہ پہلے آصف علی زرداری صاحب کے نام سے جڑا رہا, پھر اس میں خواجہ آصف صاحب کی, خواجہ سعد رفیق صاحب کی بھی انٹری ہوگی, وہ پارٹنرشپ رہے. اور پھر حفیظ پاشا صاحب جنہوں نے یہ سی ڈی اے سے پلاٹ خریدا تھا ان سے انہوں نے اپنا جو ہے باقاعدہ پارٹنرشپ کا حصہ وصول کیا. پھر جو ہمارے جو جب میاں نواز شریف صاحب کی جب حکومت بنی تھی 2012-13 میں, تو اس وقت جو ہے چودھری نثار علی خان صاحب بھی اس کے پیچھے لٹھ لے کے لگے تھے. ون کانسٹیٹیوشن ایونیو, اس کا دوسرا نام گرینڈ حیات ٹاور بھی ہے, تو اس کے پیچھے چودھری نثار علی خان صاحب نے بھی لٹھ اٹھایا تھا. لیکن پھر سپریم کورٹ میں جب معاملہ گیا تو وہاں پہ چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس معاملے کو سیٹل کر دیا تھا کہ جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں, اور یہ بھی طے ہوا تھا کہ جو اس کا مالک ہے وہ سی ڈی اے کو اس کی بقایا جو رقم ہے وہ ادا کرے گا. یہ معاملہ اب سی ڈی اے کے پاس تھا. ثاقب نثار صاحب کو گئے یہاں سے کتنے سال ہو گئے, ریٹائر ہوئے کتنے سال ہو گئے. اگر سی ڈی اے کے بقایا جات ہیں تو سی ڈی اے کیوں نہیں اس مالک کے گھر پہ جاتا, اس سی ڈی اے ان کو کیوں نہیں بلاتا حفیظ صاحب کو کہ جناب آپ نے ابھی تک پیسے نہیں دیے,
پھر یہ معاملہ جو ہے جب سپریم کورٹ سے بالکل اس کا سیٹل تھا، پھر اچانک یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھڑا ہوا، اور پھر عین اس وقت اس کے اوپر ایک ایسا آرڈر آ گیا کہ جہاں پہ آگے 3 دن چھٹی تھی، پھر 3 دن چھٹی تھی، پھر اور آئی جی اسلام آباد صاحب نے پوری فورس جو ہے وہاں پہ لگا دی، وہاں پہ اعلانات کیے کہ سامان اٹھا لیں ورنہ سامان اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ پھر معاملہ وزیر اعظم تک گیا، وزیر اعظم نے اس کے اوپر پھر ایکشن لیا، وزیر اعظم نے اب اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی ہے، اور ایک ہفتے کے اندر یہ کمیٹی جو ہے رپورٹ پیش کرے گی، اور اس کمیٹی کی جو رپورٹ آئے گی پھر اس کی صورت میں جو ہے وہ آگے جو ہے لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا۔ اب اس پہ جو لے دے ہو رہی ہے، بات یہ ہے کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، کیونکہ اس میں سی ڈی اے سب سے زیادہ قصوروار سی ڈی اے۔ اگر مالک نے پیسے نہیں دیے، اگر اس کی لیز منسوخ تھی، تو سی ڈی اے نے یہ سب کچھ جو ہے وہ جمعرات سے پہلے یہ سب کچھ میڈیا کے سامنے کیوں نہیں رکھا؟ تو یہ ساری چیزیں تو پہلے رکھنی چاہیے تھی۔ اب یہ جس طریقے سے جو منصوبہ بندی نظر آ رہی ہے، میڈیا میں سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں، اور اس پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ باقاعدہ اس لیے پلاننگ کی گئی تاکہ کسی عدالت میں نہ جایا جا سکے۔ اب البتہ یہ معاملہ جو ہے عدالت میں جانے کا، چونکہ وزیر اعظم نے 1 ہفتے کا ٹائم دے دیا ہے، یا ناظرین آصف علی زرداری کا نام بھی جڑا ہے، پھر سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی، سابق چیف جسٹس ناصر الملک صاحب، پھر خورشید شاہ صاحب، ان کے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کا بھی یہاں پہ فلیٹ ہے۔ یہاں پہ فلیٹ جو ہیں وہ اہم شخصیات کے ہی ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے حساس ادارے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ بڑا حساس ہے۔ اچھا، پلاٹ تو تھا یہ 7 اسٹار ہوٹل کا، لیکن پھر اگر 7 اسٹار ہوٹل کا تھا تو سی ڈی اے جس نے اس کو ڈکلیئر کیا 7 اسٹار، تو اس وقت کیا سی ڈی اے کی آنکھوں میں موتیا اترا ہوا تھا؟ یا سی ڈی اے کے اس وقت کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اس کا ٹریڈ چینج کیا، اس کو کمرشل میں بدلا، ان کی آنکھوں کو چیک کروا لیا جائے، ان کے اکاؤنٹس کو چیک کروا لیا جائے، ان کے اثاثہ جات کو چیک کروا لیا جائے کہ انہوں نے اس کا ٹریڈ جو ہے وہ کیسے بدلا۔ اب یہ جو لوگ وہاں پہ اینڈ یوزر بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اتنا پیسہ دیا اور وہ وہاں پہ بیٹھے، ان کو یکدم جو ہے چند گھنٹوں کا آرڈر دے کے ان کو بے دخلی کا حکم دینا، خالی کروا لینا، تو یہ کوئی قرین انصاف نہیں ہے۔ لیکن پاکستان میں سب کچھ چلتا ہے۔ اب اس پہ دوسرا سوال بھی اٹھ رہا ہے، چونکہ مسلم کالونی اور نورپور شاہاں اور باقی جو کچی آبادیاں ہیں وہاں پہ غریب لوگ رہتے ہیں، لہٰذا وہاں تو وزیر اعظم نے نوٹس نہیں لیا، لیکن وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ساری کچی آبادیاں جتنی بھی ہیں اس میں سی ڈی اے کے لوگ براہ راست ملوث رہے ہیں، پیسے لیتے رہے اور کچی آبادیاں بڑھتی گئی ہیں۔ اس کے اوپر ایک الگ سے جے آئی ٹی بننی چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تو تھا ہمارے گرینڈ حیات ٹاور کا، جس کو 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کہتے ہیں، اس کے معاملات جو سارا دن آج جمعے کے دن یہی چلتا رہا، چونکہ جمعے کے روز ہائی کورٹ بھی بند تھی، سپریم کورٹ بھی بند تھی، اور آگے پھر ہفتے کو بھی چھٹی ہوگی، اتوار کو بھی چھٹی ہوگی۔ کسی مخالف کو تنگ کرنا ہو تو اس کو گرفتار بالکل ویکینڈ پہ کروایا جاتا ہے، تاکہ 3 دن تو کم از کم اس کی ضمانت ہی نہ ہو سکے، وکیل عدالتوں میں ہی نہ جا سکیں۔ تو یہ بھی ایسا ہی معاملہ تھا۔ دوسری ناظرین جو انٹرنیشنل خبر آپ کو بتایا کہ جنگ کی جو منظوری تھی ٹرمپ نے، وہ کانگریس سے 60 دن میں لینا تھی، تو وہ اب ان کے پاس اختیار مزید جنگ جاری رکھنے کا ان کے پاس اختیار ہی نہیں رہا، اور یہ چیزیں جو ہیں ایران کو بھی پتہ تھی، اس لیے ایران نے کسی قسم کے دباؤ میں آئے بغیر نہ آبنائے ہرمز کھولی اور نہ کسی قسم کا معاہدہ کیا۔ ایران جو ہے وہ اپنے صف بندی جو ہے وہ کرتا رہا۔ ایران کے وزیر خارجہ جناب عباس اراغچی جو ہیں وہ عمان بھی گئے، وہ پاکستان بھی آئے، وہ ماسکو بھی گئے، اور قطر کے جو وزیر اعظم ہیں ان کو بھی انہوں نے فون کیا، سعودی عرب والوں کو بھی انہوں نے فون کیا، وہ اپنی صف بندی میں مصروف ہیں، اور آبنائے ہرمز کو انہوں نے بالکل کلیئر کر دیا کہ اس کے اوپر ایران کا فطرتی حق ہے، لہٰذا اب یہ اسی پوزیشن میں رہے گی، اور یہ تکلیف دہ ہے یو اے ای کے لیے۔ اسی لیے یو اے ای اور اسرائیل جو ہیں وہ ایک پیج پہ آ گئے ہیں، ان کی آپس میں جو ہے کافی ان کا گٹھ جوڑ ہو گیا۔ لیکن ساتھ ساتھ ناظرین جو سب سے بڑی خبر جو آ رہی ہے، اب امریکی وائٹ ہاؤس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جنگ جو ہے وہ لمبی مدت کے لیے اس کا سیز فائر ہوا ہے، جنگ بندی جو ہے لمبی مدت کے لیے ہوئی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اب اس لیے منظوری لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ 60 دن کی مدت تو گزر گئی، اسی کا فائدہ اٹھایا ایران نے۔ لیکن اب چونکہ آبنائے ہرمز میں ایک طرف تو ایران کی ناکہ بندی ہے، دوسری طرف امریکہ کی ناکہ بندی ہے، اس کی وجہ سے تیل مہنگا ہو رہا ہے، تیل وہاں مہنگا ہو رہا ہے، ناکہ بندی وہاں پہ ہے، حالانکہ پاکستان کا جو ہے وہ ڈیزل سے بھرا ہوا بھی آ گیا ہے ایک جو بیری بیڑا، اور اس کے علاوہ جو دوسرا پٹرول سے بھرا ہوا بھی آ گیا ہے۔
لیکن اس کے باوجود مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے پاکستان میں. اور پھر ناظرین امریکہ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا. کچھ دن پہلے امریکی صدر جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہمارا $25 ارب کا جنگی خرچہ ہے. لیکن اب امریکی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جی نہیں، جنگ کے اخراجات $50 ارب ہیں. لیکن عباس اراغچی نے نیلے پہ دیلا پھینکا ہے. انہوں نے کہا کہ نہ $25 ارب ہے نہ $50 ارب ہے. امریکہ کا اس جنگ میں $100 ارب کا نقصان ہوا ہے. یہ جناب عباس اراغچی صاحب نے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ 8 ملکوں میں، مشرق وسطیٰ کے 8 ملکوں میں ہم نے 16 جو امریکی ایئر بیسز تھیں ان کو نشانہ بنایا اور ان کا بے تحاشا نقصان کیا. اور اس کے علاوہ ہائی ویلیو ٹارگٹ بھی ہم نے حصول کیے. اور کئی ایئر بیسز تو ایسی ہیں جو اب استعمال کے قابل نہیں ہیں. اب پوری دنیا، خود امریکہ کی اپوزیشن، امریکہ کی عوام، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ ایران نے جیتی ہے. پوری دنیا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ رہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ضدی انسان ہے. انہوں نے گزشتہ روز بھی دھمکی دی تھی کہ میں اب مزید اچھا بچہ بن کے نہیں رہ سکتا. اور ان کی تصویر جو ہے وہ کلاشنکوف کے ساتھ جاری ہوئی، جو اخبارات میں بھی چھپی کہ میں اب مزید اچھا بچہ بن کے نہیں رہ سکتا. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ ایرانی جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ان حرکتوں سے محظوظ ہوتے ہیں اور اس پہ طنز کرتے ہیں. تو دوسری طرف ایران نے کہا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اور ایران نے نہ جنگ کے دوران ایران دباؤ میں آیا اور نہ جنگ کے بعد مذاکرات بھی ہوتے رہے. تو ایران نے بالکل ایک برابر فریق کا مظاہرہ کیا کہ ہم برابر کے ہیں. اور ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو خواہشات تھیں کہ میری عزت رکھنے کے لیے تاکہ وہ الیکشن میں اچھے طریقے سے جا سکیں کہ ایران جو ہے وہ جلد از جلد معاہدہ کر دے. ابھی بھی روزانہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران جلد از جلد معاہدہ کر دے. لیکن ایران کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو آج ہیں کل نہیں. اور ایران کا جو طرز حکومت ہے وہ ذرا زیادہ مضبوط اور طویل مدتی ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ساکھ کو بری طریقے سے نقصان پہنچایا. اور اب یہ ایران جو امریکی ایوان ہیں وہ بھی اس کا اعلان کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب مزید جو دھمکیاں دے رہے ہیں نا کہ میں کسی وقت بھی دوبارہ جنگ شروع کر سکتا ہوں، وہ یہ ایسا نہیں کر سکتے. اور ان جو تازہ ترین معلومات ہیں اس سے نیتن یاہو کے ارمانوں پہ بھی پانی پھر گیا. اور ناظرین آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو آبنائے ہرمز بند ہے، ایران تو اس کو انجوائے کر رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ مشکل میں اس وقت UAE ہے، متحدہ عرب امارات ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسرائیل کے بالکل قریب ہو گئے ہیں. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.